हुज़ैफा साहब, अपोजिशन चले अलग अलग ही सही, इकट्ठी होकर ना सही, लेकिन सड़कों पर तो आ रही है ना सर। तो ये हुकूमत की गलती नहीं है कि वो अपोजिशन को इंगेज नहीं कर सकी, जमातों को इंगेज नहीं कर सकी, और मुख्तलिफ जमातों की तरफ से अब ये मुख्तलिफ एहतजाज की कॉल्स दी जा रही हैं सर? बहुत शुक्रिया मिस आसमा। गुजारिश ये है कि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि अपोजिशन उसके खिलाफ सड़कों पर आए या अपोजिशन एजुटेशन कर रही हो और हुकूमत सुकून से बैठी हुई हो। जब हुकूमत में आप होते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेड ऑफ रोजेज नहीं होती, ये कांटों की सेज होती है। और उसमें ज़ाहिर आपकी कोशिश होती है कि अपोजिशन को आप एंगेज करें, अपोजिशन से मुज़ाकरात करें। लेकिन अगर अपोजिशन मैं ना मानूं वाली पॉलिसी पर और बाजिद हो, और हर अपोजिशन में यानी 3-4 जमातें हैं, हर किसी का अपना अपना एजेंडा हो, तो ऐसे में आप मुझे बताएं कि हुकूमत बेचारी क्या कर सकती है। अब रियासत को जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता, अपोजिशन के आगे सरेंडर नहीं किया जा सकता। आज भी हम तैयार हैं, अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है, हम हाजिर हैं। नहीं, लेकिन देखें, ये वज़ीर आज़म अगर सिर्फ हम पिछले साल की बात करें तो उन्होंने 28 दौरे किए बाहर के। इस साल भी बैरून मुल्क के 6 दौरे तो तकरीबन रिकॉर्ड पर हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके इल्म में शायद इससे ज़्यादा चीज़ें हों। लेकिन ये अपोजिशन लीडर की तरफ क्यों नहीं जाते? आप अचकज़ई साहब से तो मिले ना, पहले PTI को निपटाएं, फिर फजलुर रहमान साहब की तरफ आएँ, फिर PP से जो आपके इख्तलाफात हैं, फिर MQM से जो इख्तलाफात हैं। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है हुज़ैफा रहमान साहब जैसे जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो उमूर ख़ारिजा हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। जो मुल्क के अंदर जो सियासत के अंदर चीज़ें ख़राब हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं है शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से। ऐसा नहीं है वज़ीर आज़म साहब, आपने देखा भी बस पार्टी को बड़े अच्छे तरीके से एंगेज करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। जहाँ तक जगदीश साहब की बात रही है, जगदीश साहब से पार्लियामेंट में बड़ी अच्छी मीटिंग्स रहीं। असेंबली सेशन के दौरान PM साहब 3 दफ़ा आए, उनकी कुर्सी पर चल कर गए। लेकिन अगर अचकज़ई साहब का अख्तियार ही ना हो और अचकज़ई साहब को सिर्फ इसलिए अपोजिशन लीडर बनाया हो कि आपने मुज़ावती बात करनी है, इदारों पर तनकीद करनी है, लेकिन मुज़ाकरात के किसी ऑफर को आपने मुडेर नहीं चढ़ने देना, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अगर ये मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा थे तो पूरा मैंडेट देते बैरिस्टर गौहर को, इनकी पार्टी के वो चेयरमैन थे। लेकिन इन्हें एक ऐसे बंदे को मैंडेट दे दिया जो कि ना इनकी जमात से हैं और कल कल ये जब चाहे उसे डिसोन कर सकते हैं। तो हुकूमत के साथ सिर्फ मजाक करने के मुतरादिफ या हुकूमत को बिला वजह एक नई कंट्रोवर्सी में डालने वाली बात है। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि अपोजिशन मुज़ाकरात करना चाहती है और हुकूमत उन्हें हाथ नहीं पकड़ा रही। बाकी जो जमातों का आपने नाम लिया, MQM का या मौलाना फजलुर रहमान साहब का, फजलुर रहमान साहब हमारे बहुत अच्छे अलाई हैं, लेकिन उनके जो मामलात हैं, मसाइल हमारे साथ तो है ही नहीं। पंजाब के तो किसी एक हल्के में फजलुर रहमान साहब रनर अप किया, 3-4 नंबर पे भी नहीं थे। उनका एतराज ही PTI के साथ है कि जो फार्म 47 का इल्जाम PTI हम पर लगाती है, 47 का, वो फजलुर रहमान साहब के साथ KPK में फजलुर रहमान साहब PTI पे लगाते हैं। तो नाराज हमसे तो नाराजगी बनती नहीं है जब ना हम उनके केस के अंदर मुल्जिम है, ना वो हमारे मुद्दई हैं। जिनके वो मुद्दई हैं, जो उनके मुल्जिम हैं, तो वो उनसे बात करें। असल में यहाँ पर सिर्फ इक़्तिदार के हसूल की खातिर आप सियासत कर रहे हैं, और सारे जो आपके नजरियात हैं, सियारी तनकीद है, वो इसी वजह से है कि मुझे इक़्तिदार क्यों नहीं दिया गया, चाहे PTI है, चाहे फजलुर रहमान है, चाहे बाकी लोग हैं। नहीं, तो आपसे मौलाना फजलुर रहमान ने कुछ मांगा है? कुछ गवर्नरशिप के हवाले से भी इत्तला थी कि गवर्नरशिप की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि कुछ मांगा या नहीं मांगा। तो फिर आपने खुद ही तो फरमाया ना कि इक़्तिदार की सियासत है। वही बता रहा हूँ जी ज़ाहिर है वो हमेशा यही कहते हैं ना कि इलेक्शन रिग हुआ, KPK में मेरा मैंडेट चुराया। तो मैंडेट का मतलब क्या है कि वो हुकूमत वहां बनाना चाहते थे, बलूचिस्तान में हुकूमत बनाना चाहते थे। और दूसरा, मौलाना साहब की जो सियासत रही है माजी से, चाहे चेयरमैन कश्मीर कमेटी का मामला हो या उनके बेटे को भी हमने कम्युनिकेशन का यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी उसके मदाद दी है, उसका वजीर बनाया, चाहे उसकी वजारत का मामला हो, मौलाना साहब की तो सारी सियासत जो है वो इक़्तिदार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, मवादात के इर्द गिर्द घूमती रही है। कोई असूल की सियासत तो कभी नहीं उन्होंने की। तो अगर आप ये समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप फिर उनको कुछ ऑफर नहीं कर रहे होंगे, उनसे बात नहीं कर रहे होंगे, तो फिर हम उनको एहतजाज ही की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे। नहीं, ऑफर करने के नाम पोजीशन में है ना। KPK हुकूमत हमारी है कि हम वो मौलाना साहब को दे दें। अच्छा, जिनकी KPK हुकूमत है, मौलाना साहब अगर उनके साथ चलना चाहते हैं बिल्कुल चलें। लेकिन मौलाना साहब का बड़ा एक एहतराम था, लेकिन कल जिस किस्म की मौलाना साहब ने गुफ्तगू की, मेरे दिल से तो कम से कम उनका एहतराम खत्म हो गया जी। अच्छा, हुज़ैफा साहब, मुझे ये फरमा दीजिएगा कि 6 जुलाई को आपको याद होगा एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका एलामिया भी आया,
لیکن اس کے اعلامیے میں چند الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دہشت گردی کا یہ جو مستقل خاتمہ ہے وہ صرف فوجی کارروائیوں سے ممکن نہیں ہے، بلکہ جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں انتظامی اور حکومتی اصلاحات لانا ناگزیر ہوں گی۔ تو یہ تو ایک طرح سے جو موجودہ حکومت ہے اس پر عدم اطمینان نہیں دکھائی دیتا آپ کو یہ جو سارے الفاظ ہیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر میں کوئی تفصیلی تبصرہ کرنے کی اس لیے پوزیشن میں نہیں ہوں، نہ میں نے وہ پورا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز پڑھی ہے، اور میرا اپنا اسکول آف تھاٹ رہا ہے کہ چونکہ آپ کے دفاع کو اس فوج نے ناقابل تسخیر بنایا ہے، جی جی اور فوج ویسے بھی انٹرنلی بھی کئی محاذوں پہ انگیج رہتی ہے، تو ان کے متعلق ہم کوئی کھل کر ڈیبیٹ نہ ہی کریں تو بہتر ہے، بجائے یہ کہ ایک نئی کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو، اور جو دشمن ممالک کا ایجنڈا ہے کہ اپنی افواج کو، اپنی ہماری فوج کو کسی کنٹروورسی میں ہم گھسیٹیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ ہم زیادہ بات نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا چلیں، کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ تھا اس پر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ادارے شماریات کی جو رپورٹ ہے اس پر تو بات کریں گے نا حذیفہ صاحب؟ میں نے اس لیے بات نہیں کی، میں نے کہا میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، اور میں ذرا آدھی معلومات لے کر بات کروں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو آپ کے سامنے وہ رکھ دیا تھا، لیکن ٹھیک ہے چلیں، کچھ اور معلومات جو 12 جولائی کو ادارہ شماریات نے ہم عوام کے سامنے رکھی اپنی رپورٹ کے ذریعے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اسلام آباد میں جو آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ہے حذیفہ صاحب، اس کی پہلے قیمت تھی 1627 روپے، جو اب بڑھ کر 2800 روپے ہو چکی ہے۔ باقی چیزیں تو آپ چھوڑیں، امن و امان پر یا باقی چیزوں پر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اپوزیشن کو آپ سیریس نہیں لے رہے، یہ جو اب مہنگائی کا ایک مسئلہ ہے، اور خاص طور پر یہ جو نان بھائیوں کی ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا مطالبہ کر دیا ہے، جو عوام واویلا کر رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے گا، اور مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ کل دال اور روٹی کھا رہے تھے 128 روپے کی، یہ کہاں سے ملتی ہے سر؟ I really want to go there حذیفہ صاحب، آپ ہی کے ساتھ چلے جائیں گے ہم۔ نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ یہ آپ کے دفتر کے قریب ہی ملتی ہے۔ اچھا، یہ اویکیو ٹرسٹ میں میں نے یہ بات بیسیکلی کی تھی کہ 14 روپے کی روٹی ملتی ہے، اچھا، اور 200 روپے کی دال کی پلیٹ ہے، اور آدھی پلیٹ میں نے کہا میں 2 روٹی کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہوں، اور اس کو پھر ہمارے دوست ہیں اسد اللہ صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے پورا ایک پروپیگنڈے کا روپ دھار لیا۔ تو بیسیکلی بات بھی نان بھائیوں سے شروع ہوئی تھی کہ سٹل پنجاب میں اور وفاق میں 14 روپے کی روٹی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ روٹی اسی ریٹ پہ ملے، چاہے ہمیں سبسڈی دینی پڑے، کسان کو جو ہے سبسڈی دینی پڑے، آٹے کو مزید سستا کرنا پڑے۔ اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، وہ اس کو 128 روپے پر لے گئے، یہ 256 روپے بنتے ہیں۔ اگر میں اور آپ اکٹھے مل کر کھانا کھائیں تو انشاءاللہ تعالی میں آتا ہوں کس دن آپ کے دفتر، یہ ویکیو ٹرسٹ کے اندر جو آپ کی اپنی بڑی شاندار کینٹین ہے، یہاں پر ہم 4 روٹیاں لیں گے اور 200 روپے کی دال کی پلیٹ لیں گے، جو 2 بندوں کو کافی ہوتی ہے، پھر باقی جو عوام ہے ہوتی ہے تو ہم دونوں کھائیں گے ساتھ۔ اچھا مجھے ایک بات بتا دینا، یہ جو 1627 روپے کا تھیلا خریدتے تھے، جو 2800 روپے میں خریدنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں، وہ بھی ادھر ہی آ جائیں، پھر ہمارے آفس کے قریب آ جائیں، وہ کہاں جائیں بیچارے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ کہ میں نے تو بیسیکلی یہ تو آپ بیچاری حذیفہ صاحب آپ تسلیم کریں نا کہ مہنگائی بڑھی ہے، آپ لوگوں نے توجہ نہیں دی ہے، مہنگائی تو بڑھی ہے، آپ یہ میں تو تسلیم کریں ایڈمٹ کر رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ نے مان لیا، یہ آپ نے مان لیا، لیکن ایک اور چیز جس کے پیچھے آپ کی بے اعتنائی ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جارحانہ لب و لہجہ ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی حکومت خود ہے۔ اگر آپ اتنی کیئرلیسنس نہ دکھائیں یا آپ یہ شو نہ کریں کہ آپ بادر ہی نہیں کر رہے ہیں نا ان کے احتجاج کو، نہ ان کی کسی اور چیز کی کال کو، تو پھر وہ اسی طرح کے بیانات دیں گے نا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کوئی کسی سے ڈیفرنس آف اوپینین ہو یا کسی پر سیاسی تنقید کرنی ہو ضرور کریں آپ، لیکن یہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ذی شعور سیاستدان نہیں، ذی شعور انسان بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا کہ آپ شہداء کی جس طریقے سے آپ نے تذلیل کرنے کی کوشش کی ہے یا توہین کی ہے، اور خاص طور پر ان کی فیملیز کے زخموں پہ آپ نے نمک چھڑکا ہے، تو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مولانا صاحب کو چونکہ حکومت نے انگیج نہیں کیا ہوا تھا یا انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا تھا، ان کو کوئی مطالبہ نہیں مانا تھا، تو اس کے بدلے میں مولانا صاحب نے کیا نہیں۔ مولانا صاحب نے جو کیا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی مولانا صاحب نے ایک غیر ذمہ دارانہ قابل دست اندازی جرم کیا ہے جو قابل گرفت ہے، اور مولانا صاحب کو اپنے بیان پہ نظر ثانی کرتے ہوئے معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ محمود خان اچکزئی نے جب 29 مئی کو چمن میں ایک جلسے سے خطاب کیا تھا جس پر ان کے خلاف پرچہ ہو گیا تھا، تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو بیان ہے وہ قابل گرفت ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتے ہیں تو پھر کیا ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ جی،
بالکل جو لا آف لینڈ کہتا ہے اس کے تحت ان کے خلاف کاروائی ہوگی. ٹھیک ہے, بہت جو اس شکریہ. وقت ریاست کا قانون ہے وہ سارے شہریوں کے لیے برابر ہے, وہ آسما کے لیے بھی برابر ہے, حذیفہ رحمان کے لیے بھی, محمود اشرف کے لیے بھی. اور اگر وہ اپنی اس بیان پر معذرت نہیں کرتے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو بالکل ان کے خلاف کاروائی ہوگی جو کہ لا آف لینڈ ہے اس کے مطابق. اچھا, آپ قانون کی بات کر رہے ہیں, پاکستان میں قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن میں تو یہ حیران ہوں کہ پاکستان میں تو ریٹس بھی سب کے لیے برابر نہیں ہیں. آپ کو روٹی یہ جو ہے ویکیو سینٹر والے یہ 14 روپے کی دیتے ہیں, ہم روٹی منگواتے ہیں, میرے پروڈیوسر نے بھی مجھے بتایا وہ 20 روپے کی ملتی ہے. آپ کو پتہ نہیں 50-60 روپے کی دال کی پلیٹ دے رہے ہیں, ہمیں وہ 220 روپے کی دال کی پلیٹ دیتے ہیں. تو آپ قانون کے برابر ہونے کی بات کر رہے ہیں یا تو ریٹس ہی برابر نہیں ہے پاکستان میں کسی کے لیے؟ اب اس پہ بریک لگا لیں, لگا دی سر, بریک لگا لیں. آپ کے پروڈیوسر ہیں, بات تو سن لینا سر. آپ ایک تو دال وہی انہوں نے 200 روپے یا 220 کی بتائی ہے, میں نے بھی وہی بتائی ہے, لیکن میں نے کہا میں جو ہے وہ جو 200 یا 220 کی دال ہوتی ہے اس کو آدھا کر 2 روٹیاں جو ہے آدھی پلیٹ سے کھا سکتا ہوں. ایک بات تو میری درست ہوگی. دوسرا, آپ کا پروڈیوسر ہے امیر آدمی, میں ایک ورکر کلاس سے ایک سادہ آدمی ہوں. یہ ڈبل روٹی لگواتے ہیں ان سے موٹی. اگر آپ انہیں کہیں کہ جو پنجاب حکومت کا ریٹ ہے اس کے مطابق وہ سنگل پیڑے کی روٹی دیتے ہیں, وہ 14 روپے کی آتی ہے. اچھا, اگر ان کی بات بھی مان لیں, اچھا رک جائیں, اگر ان کی بات بھی مان لیں, 220 روپے کی ڈبل پلیٹ یعنی فل پلیٹ جس میں 2 بندے کھا سکتے ہیں اور 4 روٹیاں, تب بھی میرا فارمولا بالکل درست ہوتا ہے. تقریباً یہ 270-80 روپے بنتے ہیں اور میرے فارمولے کے مطابق 4 بندوں کے لیے 256 روپے بنتے ہیں, ایک بندے کے 128 روپے بنتے ہیں. تو مقصد ہے کہ میری اگر میں نے, لیکن اس میں چلے اب یہ تو مان لینا کہ اس میں کوک جو تھی وہ اضافی تھی. میرے بیک گراؤنڈ سے آپ واقف ہیں, آپ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتی ہیں, جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں میری پوزیشن کو پتا ہے. میں نے ایسے ریسٹورانوں میں بھی کھانا کھایا ہے, ملیٹن کے اندر لندن میں, نوویکوف جہاں پر 500 پاؤنڈ فی پرسن کا کھانے کا ہوتا ہے. تو میں نے بات کی کہ میں سادہ بندہ ہوں, مجھے اگر چٹنی سے بھی روٹی کھانا پڑے. سرکاش, ہم بھی آپ جیسے سادہ ہوں, ہم بھی برطانیہ کے ایسے ریسٹورنٹس میں کھانا کھا سکیں. اور میرے پروڈیوسر کو آپ نے خامخواہ کہہ دیا امیر آدمی ہے. امیر تو آپ ہیں بھائی, آپ برطانیہ جاتے ہیں. میرا پروڈیوسر تو شاید بیچارہ ہے یہ ویکیو ٹرسٹ کا کھانا بھی افورڈ نہ کر سکتا ہو. اللہ کی بندی سنیں, اللہ کی بندی امیر دل کا ہوتا ہے, پیسے سے کوئی امیر نہیں ہوتا. چلے اب یہ بحث کے پروڈیوسر کے لیے ہم نے کمپلیمنٹ دیا, اب یہ بحث کسی اور طرف چلی گئی ہے. کاش میں کہتی ہوں حکومت بھی دل کی امیر ہو جائے تھوڑی سی اپوزیشن کے لیے, کیونکہ اپوزیشن بڑے گلے شکوے کرتی دکھائی دیتی ہے.